اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد الطاہرین اللہم آل محمد جی جی صبح دوستان بخیر صبح شما بخیر انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید انشاءاللہ ممنون شما همچنین سلامت باشید. خب دوستان صبحانه خوردید همه شما سبیکه غنچه فاطمه سکینه سیده گبرانی میم سیده فرهین خوبید شما صبحانه خوردید؟ من میخورم میخوری؟ ما چه میخواندیم؟ ما درباره اسم مفعول میخواندیم درباره اسم مفعول میخواندیم چی خواندیم ما؟ کیا پڑھا ہم نے اس میں مفعول بتایا تھا اس میں مفعول کے بارے میں آواز تو نہیں پھنس رہی ہے نا نہیں ہوگا جی اس میں مفعول کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے لکھوایا تھا اس میں مفعول یہ ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر یعنی ایک ایسی ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو حدوثاً یہ فعل حدوثی ہو دوامی نہ ہمیشہ والا نہ ہو ابھی انجام پایا اس کے اوپر یہ لگت ہے پھر نہیں پا رہا ابھی وہ مضروب ہے مضروب یعنی ایک ایسی ذات جس پر پٹائی واقع ہوئی جس پر ضرب واقع ہوئی مقتول ایک ایسی ذات جس پر قتل واقع ہوا ایک معقول ایک ایسی چیز جس پہ کھانا انسان کا کھانا واقع ہوا اس کو کہتے ہیں اس میں مفعول لہذا اس میں مفعول ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہو لیکن یہ فعل حدوثی ہو بنتا کس سے ہے یہ اس پہ مفعول مضارع مجہول سے کس سے بنتا ہے مضارع مجہول سے بنتا ہے تو اس میں مفعول کی تعریف اس میں مفعول ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ٹھیک ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو ٹھیک ہے آئیے آگے بنتا کیسے ہے مضارع مجہول تو یہ چیز اہم ہے کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں کہ بنتا کس چیز سے وہ پتہ رہنا چاہیے یاد رہنا چاہیے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے جیسے اس میں فاعل مضارع سے بنتا ہے لیکن مضارع معلوم سے اس میں مفعول کیسے بنتا ہے مضارع سے بنتا ہے یہ بھی لیکن مضارع مجہول سے جی کیسے بنتا ہے میں نے لکھوایا تھا جی لکھوا دیا تھا میں نے اس میں مفعول جی ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے کیا تھا جی سبھی کا ثلاثی آسان غنچہ فاطمہ سکینے ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ بنتا ہے کس وزن پر مفعول مضروب مقتول منصور محسوب مسموع مشروب مجہول معلوم مجہول جی مفعول کے وزن پہ بنتا ہے ٹھیک ہے ثلاثی مجرد سے لیکن غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول کے وزن پہ آتا ہے غیر ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد میں کیا آ جائے گا ثلاثی مزید بھی کہ وہ 10-25 باب رباعی مجرد کا ایک باب رباعی مزید کے 3 باب ٹھیک ہے غیر ثلاثی مجرد سے جون سا بھی فعل ہو چاہے وہ ثلاثی مزید ہو اور ثلاثی مزید میں بھی 25 کے 25 میں کوئی سا بھی ہو افعال ہو تفعیل ہو مفعلہ ہو افتعال ہو انفعال ہو کوئی سا بھی باب ہو اسی فعل کے مضارع
بولیے مضارع مجہول، اسی فعل کے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے، علامت مضارع کی جگہ بس مضارع کی جگہ مضمومہ میم کرنی مضمومہ پڑتی ہے۔ مثلا باب افعال کا مضارع کیا ہے؟ یکرمو، اکرما یکرمو۔ مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یکرمو یکرمو جی۔ مضارع مجہول کے وزن پر بس علامت مضارع کی جگہ میم مضموم بڑھا دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مکرمون۔ دیکھیے بس یو کی جگہ منہ کرنا ہے، نہیں جی۔ یہ باب افعال۔ باب تفعیل کا کیا تھا؟ یصرفو، صرفا مضارع مجہول کیا تھا؟ یصرفو، بس کیا ہو جائے گا؟ مصرفن مصرفن، بس یو کی جگہ منہ کرنا، آخر میں تنوین، مصرفن جی۔ تفعیل مفعلہ کا کیا تھا؟ ضاربا یضاربو، مجہول کیا تھا؟ یضاربو، مضارع مجہول تھا، کیا بنے گا اس میں مفعول؟ جی سکینہ منچا فاطمہ، یضاربو کا اس میں مفعول کیا ہوگا؟ یضاربو سے سکینہ، نیٹ کٹ گیا حتمن۔ تو باب مفعلہ کا مضارع مجہول کیا ہے؟ ضاربا یضاربو، مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یضاربو یضاربو، تو اس کا اس میں مفعول کیا بنے گا؟ یضاربو سے سبھی کا غنچہ فاطمہ سکینہ، غنچہ فاطمہ جی بتائیے یضاربو سے اس میں مفعول؟ ہاں مضاربون۔ مضاربون آسان ہے بہت، مضاربون، یہ باب تفعیل ہو گیا۔ افتعال جی، افتعال کی کوئی مثال دیجیے، باب افتعال کی کوئی مثال دیجیے۔ باب استفعال ہے وہ استفعال ہے۔ باب افتعال اشتغل یشتغلو، اشتغل یشتغلو اشتغال، اشتغل یشتغلو اشتغال، یشتغلو مضارع مجہول کیا ہوگا؟ یشتغلو، اشتغلا یشتغلو، نہیں یار یشتغلو یشتغلو جی۔ یشتغلو مضارع معلوم تھا، مضارع مجہول یشتغلو، اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مشتغلون، منہ کرنا ہے، مشتغلون، باب افتعال ہو گیا جی۔ افعال تفعیل مفعلہ افتعال۔ انفعال جیسے انصرفا ینصرفو، ینصرفو کا ینصرفو، منصرفن منصرفن جی۔ یا جون سا بھی فعل ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے غیر ثلاثی مجرد سے جون سا بھی فعل ہو، چاہے ثلاثی مزید فی کے جو 25 باب ہے ان میں سے کوئی سا ہو، رباعی مجرد کا جو ایک باب ہے یا وہ ہو، رباعی مزید کے جو 3 باب ہیں چاہے ان میں سے کوئی ہو، جون سا بھی فعل ہو اس کا مضارع مجہول لکھیے اور بس یو کی جگہ منہ کر دیجئے اور آخر میں تنوین بن جائے گا، اس میں مفعول۔ یہ تو تھا اس کا وزن، اس میں مفعول کا وزن جی۔ ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ؟ مفعولون، جیسے منصورون، امداد شدہ ایک مرد، منصور ایک ایسی ذات جس کی مدد کی گئی جی، منصور مدد کیا منصور، یہ تو پہلا صیغہ تھا۔ اس کے بھی بولیے، اس میں فاعل کی طرح 6 صیغے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ 3 مذکر کے، 3 مؤنث۔ مذکر کے 3 کیوں؟ ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک مؤنث کے بھی واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ پھر کیا طریقہ؟ منصورون، منصورانے، منصورونا، منصورتون، منصورتانے،
منصوراتن، ٹھیک ہے، منصوراتن، منصور منصوران منصورون، منصورۃ منصورتان منصوراتن، ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ نون کائے کا ہے؟ تنوین کے بدلے کا ہے. یہاں الف اور واو کیا ہے؟ یہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہے. ضمیر نہیں. ضمیر کیا ہے پھر اس میں؟ ضمیر وہی ہے جو اس میں فاعل میں تھی، سیم ٹو سیم. کیا منصور میں انا بھی پوشیدہ ہے، انتا بھی اور ہوا بھی. منصورانے میں بولیے نحنو بھی، انتما بھی، ہما بھی. منصورنا میں نحنو بھی، انتم بھی، ہم بھی. منصورتن میں ہیا بھی، انتے بھی، انا بھی. منصورتانے میں نحنو بھی، انتما اور ہما. منصوراتن میں نحنو، انتنا، ہمنا سب ہیں. فرق جو اس میں فائل میں سمجھا چکا ہوں، جو باتیں اس میں ضمیر کے بارے میں اس میں فائل میں تھی وہی یہاں ہیں، بس نام بدلے گا. نام کیا بدلے گا؟ ناصرن میں جو ضمیر ہے وہ فائل کہلاتی ہے، لیکن یہاں جو منصورن میں جو ضمیر ہے وہ نائب فائل کہلائے گی. نہیں جی. کیوں نائب فائل کہلائے گی؟ جی سکینہ، غنچہ، فاطمہ، کیوں نائب فائل کی کہلائے گی یہاں پہ ضمیر؟ ہاں کیونکہ اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، اور اس میں کیونکہ یہ مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، اور مجہول میں فاعل تو حذف ہو جاتا ہے، مفعول کو فاعل کی جگہ رکھا جاتا ہے، نائب فاعل کہلاتا ہے. کیونکہ یہ مجہول سے بنا ہے اس لیے اس میں ضمیر جو ہوگی وہ نائب فاعل کہلائے گی، جو کہ مفعول تھی، فاعل کی جگہ رکھی گئی ہے. تو آپ یہ کہیں گے منصورن ہوا، مثلا ہوا منصورن مدد کیا ہوا وہ ایک مرد، انتا منصورون مدد کیا ہوا تو ایک مرد، انا منصورون مدد کیا ہوا میں ایک مرد. منصورانے مدد کیے ہوئے ہما منصورانے، انتما منصورانے، نحنو منصورانے. جی ہم منصورونا، انتم منصورونا، نحنو منصورون. ہیا منصورتن، انتے منصورتن، انا منصورتن. ہما منصورتانے، انتما منصورتانے، نحنو منصورتانے. ہننا منصوراتن، انتنا منصوراتن، نحنو منصوراتن. تینوں ضمیریں اس میں ہو سکتی ہیں، غائب کی بھی، حاضر کی بھی، متکلم کی بھی. ٹھیک ہے، لیکن نائب فاعل کہلائے گی. میں مدد کیا ہوا میں، تو میں اس میں فاعل تھا نا، مفعول تھا نا. میں مدد کسی نے کی تھی، مدد کسی نے کی تھی، وہ فاعل تھا، وہ ہٹ گیا. انا منصورون مدد کیا ہوا میں ایک مرد، تو کیا تھا؟ اس نے میری مدد کی، تو وہ فاعل تھا، میں مفعول تھا. اب وہ ہٹ گیا، میں اس کی جگہ رکھا گیا انا، تو اب یہ نائب فاعل ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی. اور تو کچھ سمجھانے کی بات نہیں ہے اس کے اندر. وہ پچھلی ویڈیو، اس میں فائل اگر سمجھ گئے ہیں تو اس میں مفعول، دیکھیں اس میں فائل اگر سمجھ گئے کتنی چیزیں سمجھ جائیں گے؟ یہ 6 صیغے بنانے کا طریقہ سمجھ جائیں گے. جی یہ واو اور الف تثنیہ کی علامت ہے اور جمع کی، یہ سمجھ جائیں گے. یہ نون تنوین کے بدلے کا، یہ سمجھ جائیں گے. اور ضمیریں کون کون سی ہیں اس میں، یہ سمجھ جائیں گے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں فاعل کی کہلائیں گی وہ ضمیریں، یہاں وہاں پہ ناصرن میں جو انا ہوا اور انا تھا، انا ہوا اور انتا تھا، وہ فاعل تھا. اس میں فاعل کا فاعل، مدد کرنے والا وہ ایک مرد، تو مدد کرنے والا وہ ایک مرد، وہ فاعل تھا. اور یہاں منصورن میں جو ہوا ہے کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے. مدد کیا ہوا وہ ایک مرد، مدد کی ہوئی وہ ایک عورت، تو یہاں نائب فاعل ہے. بس اتنا سا فرق ہے، اور صیغے کا فرق ہے. باقی کوئی 3 فرق ہوئے یار. کون سا؟ ایک تو یہاں پر ضمیریں نائب وہاں فاعل کی کہلاتی تھی یا نائب فاعل کی، ایک تو یہ فرق. دوسرا وہ معلوم سے بنتا تھا، یہ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ معلوم سے، یہ مجہول سے بنتا تھا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں فاعل تھا یہاں نائب فاعل ہے. اگر وہ معلوم سے بنتا ہے تو خود بخود یہ بات لازمی ہے. دلالت التزامی جسے کہتے ہیں، پڑھی آپ منطق میں دلالت التزامی؟
میں آپ سے کہوں پانی پلاؤ تو پانی کہہ کے گلاس خود بخود آنا ہی ہے، لازمہ ہے اس کا. جب میں نے کہا اس میں فاعل معلوم سے بنتا ہے تو خود بخود ضمیر فاعل کی کہلائے گی. میں نے کہا اس میں مفعول مجہول سے بنتا ہے تو خود بخود یہ بات ذہن میں آئی جائے گی کہ اس کی ضمیر نائب فاعل کہلائیں گی. یہ فرق ہوا. اور دوسرا کیا صیغے میں فرق ہے، وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے، یہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے. جی وہ غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو کسرت دے کے اور میم مضمومہ شروع میں. ہاں بس اتنا فرق ہے اس میں اور اس میں غیر ثلاثی مجرد سے کہ اس میں ما قبل آخر کسرہ ہوتا ہے، اس میں ما قبل آخر فتحہ ہوتا ہے. مکلفن اس میں فاعل ہے، مکلفن اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے. مجتہدن مجتہدن جی یہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کا دیکھا اس میں غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کیا تھا؟ مضارع مجہول کے وزن پہ آتا ہے، شروع میں میم مضموعہ. تو مصدر میمی بھی تو یہی آتا ہے سیم ٹو سیم. بھائی میں کہوں صرفا یصرفو یصرفو تو مصدر میمی کیسے بنتا ہے؟ مضارع مجہول یصرفو میم بڑھا دیجیے مصرفون مصرفون. تو مصرفون اس میں مفعول بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے. قرینے سے سمجھ میں آئے گا. اب میں لفظ مختار کے بارے میں سمجھایا تھا، یاد ہے؟ تو یاد رکھنا اس میں مفعول اور مصدر میمی غیر ثلاثی مجرد سے سیم ہے، غیر ثلاثی مجرد سے سیم ہے. لیکن لفظ مختار دو چیزیں نہیں ہیں، تین ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ یہ مصدر میمی اور اس میں مفعول ہے، دو نہیں تین ہے. کیوں؟ اور یہ تین اس وجہ سے بن گئے آٹھواں اعلان کا قاعدہ جاری ہونے کی وجہ سے. پوچھئے کیسے؟ اگر اس میں فاعل ہوتا تو یہ کیا ہے؟ مختیرون. اور اگر یہ اس میں مفعول ہے تو کیا ہے یہ؟ مختیا. اس میں فاعل ہے تو مختیرون، اس میں مفعول ہے تو مختیرون. ایسا ہی ہے نا؟ جی بولیے. اور یہ مختیرون اس میں مفعول بھی ہے اور مصدر میمی بھی ہے. لیکن یہاں قاعدہ نمبر 8 کیا تھا اعلان کا؟ یا متحرک ما قبل فتح الف سے بدل جاتا ہے، اور یہاں بھی یا متحرک ما قبل فتح الف سے بدل جاتا ہے. تو مختاری بنا نہیں بنا؟ جی بولیے. مختیرون یا متحرک، یا آپ کا قاعدہ یاد ہے اعلان کا؟ واو اور یا متحرک ما قبل فتح الف سے بدل جاتے ہیں. تو یا یہاں بھی متحرک ہے، بھلے کسرہ ہے، یا یہاں بھی متحرک ہے، تو دونوں میں متحرک ہے الف سے بدل کے. تو اب یہ مختار، لفظ مختار کتنی چیزیں ہیں؟ یہ اس میں فاعل بھی ہے، یہ مختیرون سے مختار، اس میں مفعول بھی ہے کیونکہ مختیرون سے مختار، اور مصدر میمی بھی ہے یہ مختیرون سے مختار. سمجھ میں آئی بات؟ قرینے سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ معنی یہاں پہ کون سے مناسب بیٹھ رہے ہیں عبارت میں. اسے یہ مصدر میمی ہے یہاں پر، اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول. آئیے ذرا سا عبارت دیکھ کے بات کو تمام کرتے ہیں. آئیے. آفرین سبھی کا، غنچہ فاطمہ، سکینہ، گھبرانی میں. جی کیا کہہ رہی ہیں فرحین؟ جی کیا بتانا ہے فرحین؟ کیا سمجھانا ہے بتائیے، بولیے تبھی تو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے 2-3، اس میں فاعل کی اور اس میں مفعول کی جو پچھلی والی تھی، سب سمجھ میں آ جائے گا. الفصل الثانی پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر سمجھا دوں گا. اسم المفعول، اسم المفعول الفصل الثانی دوسری فصل اس میں مفعول ہے. کائے کی دوسری فصل ہے یہ؟ اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق؟ مشتق 8 ہیں. پہلا اسم فاعل اور الفصل الثانی اسم المفعول. اسم المفعول ما دل، اسم مفعول
وہ ہے کہ جو یعنی وہ اس میں کہ جو دلالت کرتا ہے علی ما اس ذات کے اوپر یقع علیہ الفعل ہو، جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے حدوثاً، لیکن یہ فعل حدوثی ہو، اب جی ہر وقت نہ ہو، بس ابھی ہے وَيُشْتَقُّ مِنَ الْمُضَارِعِ الْمَجْهُولِ، اور یہ مضارع مجہول سے مشتق ہوتا ہے، نہیں بنتا ہے، لیا جاتا ہے۔ وَوَزْنُهُ مِنَ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ، وزنہ یعنی اس میں مفعول کا وزن ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے ضربا یضرب سے مضروبون، اور ومن غیرہ یعنی غیر ثلاثی مجرد سے یؤخذ لیا جاتا ہے من المضارع المجہول، مضارع مجہول سے، کیسے؟ بجعل میم مضمومۃ، میم مضمومہ قرار دے کر، مکانہ جگہ پر، حرف ہی اس فعل کے حرف مضارعہ کی جگہ، اس فعل کے حرف مضارع کی جگہ میم مضمومہ قرار دے کر بنایا جاتا ہے، جیسے یکرمو سے یو کی جگہ منہ کر دینا ہے، بس مکرمون، یدحرجو سے یہ رباعی مجرد کی مثال دے دی، مدحرجن، یحرنجمو بہی کیونکہ لازم تھا، یحرن تو ہو جائے گا جی محرنجمن بہی، ہاں کذا وحیثو کیونکہ جیسے ان اسم المفعول یبنى من الفعل المجهول، اس لیے کہ اس میں مفعول بنایا جاتا ہے فعل مجہول سے، فلا محالتا، تو اس میں کوئی چارہ نہیں ہے، یبنى من المتعدی، کہ وہ فعل متعدی سے بنے، کیونکہ مجہول سے بنتا ہے، اور آپ جانتے ہیں مجہول تو کسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا جائے، یعنی فعل متعدی ہونا چاہیے، کیونکہ فعل متعدی میں ہی تو فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، اسی میں تو کر سکتے ہیں کہ فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیں، فعل لازم میں تو فقط فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، تو فاعل ہٹا کے مفعول رکھ کیسے دیں گے وہاں جب ہے ہی نہیں مفعول؟ لہذا لا محالہ ہمیں متعدی فعل سے بنانا پڑے گا اس میں مفعول، اما بنفس ہی، یا تو متعدی بنفس ہی ہوگا، اور بحرف الجر، یا متعدی بحرف جر ہوگا۔ فَإِن بُنِيَ مِنَ الْمُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ، اگر یہ متعدی بنفس ہی سے بنایا جائے، یعنی اس فعل سے کہ جو خود بخود متعدی ہے، اسے متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود متعدی ہے، جیسے ضربا، اکرما، تو فَلَهُ سِتُّ صِيَغٍ، تو اس کے 6 صیغے ہوں گے، بِعَيْنِ، بالکل اسی طرح، ما مر فی اسم فاعل، جیسا کہ اس میں فاعل میں گزرا، بالکل ایسے ہی، فی صوغ الصیغ والمعنی، کس اعتبار سے بالکل فی اسم فاعل جیسا ہے؟ صیغے بنانے میں اور معنی میں اور ضمیروں میں، وہکذا یعنی تثنیہ، مفرد تثنیہ، جمع میں ضمیریں وغیرہ، وہکذا یصرف، ایسے گردان ہوگی، مضروب مضروبان مضروبون، مضروبۃ مضروبتان مضروبات، اسی طریقے سے مکرمون کی ہوگی گردان، مکرمون مکرمان مکرمون، غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو متعدی بنفس ہی سے اگر بنے تو 6 صیغے ہیں، لیکن اگر متعدی بحرف جر سے بنے تو 14 صیغے بنیں گے، بتائیے کیوں؟ کیونکہ متعدی بحرف جر میں تو حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے نا، تو ضمیر فعل سے باہر آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ سبھی کا مجھتا فاطمہ جب جر لگائیں گے تو ضمیر باہر آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی؟ اور جب ضمیر باہر آ جائے گی تو فعل ضمیر سے خالی ہوگا، تو 14 صیغے بنیں گے، ساری ضمیریں باہر آ جائیں گی، فَلَهُ 14 صیغۃ، اس کے 14 صیغے ہوں گے، بِعَيْنِ مَا مَرَّ فِي مَجْهُولِ الْمُتَعَدِّ بِحَرْفِ، جیسا کہ متعدی بحرف جر کے فعل میں پیچھے گزر چکا ہے، فتصریف الاسم مفعول من ذهب به سے یذهب به سے گردان کیسے ہوگی؟ یذهب به سے مذهوب به، دیکھیے بے داخل ہوا ہی پہ، اب یہ ہی ہا ہوا ہا ہما ہم تو ہو نہیں سکتا، یہ ہی رہے گا، مذهوب بهما مذهوب بهم مذهوب بها بہما بہننا بیکا بیکما بیکم بیکے بیکما بیکنا بی بینا، ساری ضمیریں جب باہر آ گئی، اندر ہوتی تو آپ کوئی بھی مان لیجئے، باہر جو ہے وہی ماننی پڑیں گی آپ کو، یہ تو ہے نہیں کہ کچھ بھی مان لو، کیونکہ باہر آ گئی ہیں، اس لیے مذہوب ہی نہیں رہے گا 14 کے 14 صیغے میں، بس ضمیریں بدلتی رہے گی، وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے منکسر غیر ثلاثی مجرد سے منکسر بہی، منکسر بہما، منکسر بہم، پوری 14 کی 14 صیغے ایسے آ جائیں گے۔ تنبیہ، انہیں تنبیہ دیکھ لیجئے آپ، تبینہ، یہ بات واضح ہو گئی، آشکار ہو گئی، مما سبق، جو بات گزری، یہ مطلب جو اوپر گزرا، اس سے بات واضح اور روشن ہو گئی، ان فی غیر ثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد سے جی یتحد وزن اسم المفعول، اس میں مفعول کا وزن متحد ہے مع المصدر المیمی، مصدر میمی سے متحد ہے، یعنی سیم ٹو سیم ہے مصدر میمی اور اس میں مفعول، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے۔ تو پھر کیسے پتہ لگے گا؟
فیفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق ہوگا قرینے کے ذریعے سے کہ وہاں پر مفعول کے معنی صحیح بیٹھ رہے ہیں یا مصدر کے، تب سے مست اب یہاں وردت عرب میں وارد ہوئے ہیں سیاغن، کچھ صیغے سماعیت، کچھ سماعی صیغے وارد ہوئے ہیں جو تؤدی ادا کرتے ہیں معنی ما یؤدی اسم المفعول، جو معنی اس میں مفعول ادا کرتا ہے وہی معنی یہ کلمات صیغے ادا کرتے ہیں، یعنی جو اس میں مفعول کا قاعدہ اور وزن ہے اس سے ہٹ کے ہے ان کا وزن اور قاعدہ، یعنی ان وزن ان سے بالکل الگ ہے لیکن معنی اس کے بالکل اس میں مفعول کے ہیں، انہی میں سے فعول بھی ہے، فعیل بھی ہے، فعال بھی ہے۔ دیکھیے فعول کے وزن پہ کچھ صیغے آپ کو مل جائیں گے، جیسے رسول، کیا معنی ہے اس کا؟ بھیجا ہوا، جی مرسول کے معنی ہے بھیجا ہوا۔ فعیل قتیل، یعنی جو قتل ہوا، انا قتیل العبرا، مجھے میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کر قتل کیا گیا، اس میں مفعول ہوا نہیں ہوا۔ فعال الہ، جی تو یہ سب مفعول کے معنی دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، رسول ہے، قتیل ہے، الہ، ایسے کچھ اور کلمات ایسے ہیں جو وارد ہوئے ہیں لیکن سماعی ہیں، لیکن معنی اس میں مفعول کے دیتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں اس میں مفعول تو ہم نے مفعولون کے وزن پہ اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول کے وزن پہ تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن یہ تو ان میں سے نہیں ہے۔ کہا یہ سماعی صیغے کچھ وارد ہوئے ہیں جو جیسے کتاب، کتاب فعال کے وزن پہ ہے نہیں، معنی کیا ہے کتاب کے؟ مکتوب، کتاب کے معنی ہے مکتوب۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔